جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اس ٹرانسمیشن میں ہمارا یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جسے اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یا سب سے زیادہ لوگوں کے فالو کرنے والا سیگمنٹ ہوتا ہے تو وہ یہی سیگمنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف پولیٹیشین سے، مختلف سماجی کارکنان سے، مختلف سیلیبریٹیز سے یا ایسے لوگوں سے جو کہ بہت زیادہ پبلک میں فالوئنگ رکھتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے اس وقت پروگرام میں موجود ہیں جو جسے اگر یہ کہا جائے نا کہ صحیح معنوں میں ایسی عوامی شخصیت ہیں جو کسی بھی تقریب یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو پھر اسٹیج سے لے کے اور بیرونی جو دروازہ ہوتا ہے وہاں تک آنے میں اس شخص کو کم از کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. اور یہ بھی بڑی بات ہے ان شخصیت کی کہ ان کی خندہ پیشانی ایسی ہے کہ ہر شخص سے اچھی طرح ملتے ہیں، بات چیت کا جواب رکھتے ہیں اور حافظہ بھی بہت اچھا رکھتے ہیں. میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سربراہ ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ستار صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام. وعلیکم السلام، جیتے رہیے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو، آپ کو اور سامعین دیکھنے والوں کو سب کو. سر کیسا گزر رہا ہے 6 رمضان المبارک؟ آج چھٹا افطار ہم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، گھر میں رہ کر تو روزے گزارنا بہت آسان ہے نا. ہاں. اور یہ جیسا بھی لاک ڈاؤن ہے اس میں کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ زیادہ گھر میں رہا جائے. اس طرح ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا کی انٹریکشن یا کہیں راشن کلیکٹ ہو رہا پیک ہو رہا تو وہاں میں چاہتا ہوں لوگوں کی سرپرستی کرنے، نوجوانوں کی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ایکٹیویٹی بھی ہے لیکن ہر سال کے رمضان کی طرح نہیں ہے، اس طرح تھوڑا ٹھنڈا ہے. روزے تو صحیح گزر رہے ہیں لیکن ایک غیر یقینی صورتحال بھی ہے، بے یقینی کی. تو اس کی وجہ سے ایک تذبذب ہے، ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے. کراچی والے تو لاک ڈاؤن کے بڑا عادی رہے ہیں بہت عرصے سے، تو اتنا فیل نہیں ہوتا ہوگا کراچی والوں کو. آپ کو بھی نہیں فیل ہوتا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، لیکن صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. بہت خوب پردہ ہے کہ 27-28 سال پہلے سے کراچی والے لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ٹھیکے پر اگر دے دیا جاتا، بہت اچھا لاک دیا جاتا ایم کیو ایم کو، تو میرے خیال میں بہت اس سے زیادہ اچھا لاک ڈاؤن ہم کرا سکتے تھے. اگر سندھ حکومت تھوڑا سا آپ سے تعاون مانگ لیتی تو بہت اچھا، بہت مؤثر لاک ڈاؤن مفت مشورے. اور یہ والا کام چونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور ظاہر یہ وبا تو ہے، مین میڈ ہے یا گاڈ میڈ ہے یہ تو خیر وقت ہی آنے والا بتائے گا. جب آپ سمجھتے ہیں وبا ہے، لوگ اس طرح سے پوچھتے ہیں. سر آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے یقیناً. فاروق بھائی دیکھیں، واقعی وبا ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر یہ قدرتی بھی ہے نا تو یہ پھر ماحولیات کا، فطرت کا، قدرت کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی انتقام ہے. کہ دیکھیں جب فوسل فیول یا ایندھن اور تیل جلنا بند ہو گیا، صنعتوں نے دھواں پھونکنا چھوڑ دیا، گاڑیوں نے تیل جلانا چھوڑ دیا، تو کتنا کلیئر آپ کو نیلا آسمان نظر آ رہا ہے. بالکل. انوائرمنٹ کتنا کلین ہو گیا، پولوشن کتنی ختم ہو گئی. تو یہ بھی تو ہے نا کہ بھائی جب آپ سب کے لیے بینیفیشل ہے، جو بھی اکائیاں اس نظام میں ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ اکائیاں آپ کو قبول کریں گی. لیکن اگر آپ سب کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، صرف اپنے لیے بینیفیشل، صرف اپنے لیے آپ جی رہے ہیں تو باقی اکائیاں آپ کو مسترد کریں گی. تو لگتا ہے کہ یہ انسانوں پر برا وقت آیا ہے، پوری دنیا پر برا وقت آیا ہے. اور امریکہ اور یورپ جیسے جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم مانا جاتا تھا وہ بھی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے. تو ہم تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے. ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور معجزہ ہے کہ اب تک وہ اسپائک نہیں آئی. جبکہ ہمارے یہاں ابھی تک بحث یہ چل رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہ بحث چل رہی ہے. اور لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں آپ، ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو چونکہ یہ معاملہ صحت اور زندگی کا ہے تو جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں میں ان کو زیادہ سنوں گا. سر تو آپ یعنی سی ایم سندھ مراد علی شاہ کی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کرا؟ دیکھیں وہ پہلے لاک ڈاؤن پر گئے، ٹیسٹ انہوں نے پہلے شروع کیے. نہیں سر اپریشیٹ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، میں نے تو دل سے کیا، کھل کے کیا. میں نے سراہا ان کی اس پوری کوشش کو. لیکن دیکھیں جب اندر سے آپ کی گورننس اچھی نہ ہونا تو کوئی بھی اچھا کام کر لیں پھر وہ مور کے پیر تو نظر آ جاتے ہیں اور آنسو نکلنے لگتے ہیں. تو وہ جب راشن بانٹنے کی آزمائش آئی
تو سپریم وہاں کورٹ مور نے کے پاؤں نظر آ کہا گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ناقص راشن تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہاں بٹا. وہ کہتے ہیں 4 لاکھ ہم نے لوگوں کو راشن دیا, تو بھئی 4 لاکھ خاندانوں کا ID کارڈ آپ ویب سائٹ پہ ڈسپلے کریں. کہاں گیا؟ وہ نہیں, میں بھی کوئی وہ کہہ رہے ہیں پالیٹکس سفید پوش ہے نا, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایک ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اگر مدد کی جائے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. تو مطلب سیدھے ہاتھ کو تو خبر ہو نا, تو سیدھے ہاتھ کو خبر الٹے ہاتھ کو نہ خبر ہو, لیکن سیدھے ہاتھ کو تو خبر ہو. کوئی تو ہو جو گواہی دے, آدھی ہی گواہی دے, لیکن دے تو صحیح نا. تو دیکھیں اسی لیے ہم کسی طرح کی یہ کوئی سیاسی پروگرام بھی نہیں ہے. نہیں سر, ہم تو ویسے اور میں بھی کوئی کرٹیسزم کے موڈ میں نہیں ہوں. ظاہر ہے جس کی جتنی بساط ہے, جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے, وہ اتنا ہی ڈیلیور کرے گا نا. بالکل ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ کمشنر کو ایک فوکل پوائنٹ بنا کر ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کو کہہ دیا جاتا کہ وہاں آ جائیں, ہر سماجی کارکن کو کہہ دیا جاتا وہاں آ جائیں, ویلفیئر سوسائٹی, محلہ کمیٹی, یہ ہماری فورس تھی. اور ان کے ذریعے سے مختلف علاقے بانٹ کر ساری چیزیں ان کے ذریعے سے, ان کے پاس ڈیٹا بیس ہے سوشو اکانومک کہ کس علاقے میں کتنے بے روزگار ہیں, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنی بڑی فیملی ہے, یہ ان ورکرز کو پتا ہے. لیکن ڈیٹا بیس تو آپ کے پاس بھی ہوگا, آپ اتنی بڑی پارٹی ہیڈ کرتے رہے ہیں سر, جو کہ بہت ریسرچ کے ساتھ, اور ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کا کتنے فرد ہیں, کون کس پارٹی کے ووٹر ہیں. میں ہماری اطلاعات تو یہ سر, یہ ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنی خدمات پیش کی سیلانی کو, ہم نے اپنی خدمات پیش کی JDC کو. میں نے کہا کہ میرے کارکنان آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اور کچھ انہوں نے ہمیں بھی راشن دیا کہ آپ بھی کریں ان علاقوں میں, تو ہم نے ان علاقوں میں کیا جہاں ہمارا ان کا طے ہوا. لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اوپر سے ان کو یہ احکامات آ گئے ہیں کہ سیاسی کارکنوں, سیاسی رہنماؤں اور جو نوجوان کام کریں ان کے ساتھ نہ کریں. یہ کہاں سے آئے ہیں احکامات سر؟ یہ کوئی نہیں بتا رہا, پر یہ کہیں سے آئے ہیں. اس سے تو یہ پوری اوپر سے کیا مطلب سر؟ مطلب اب وہ دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں, کورونا بھی نظر نہیں آتا, اس طرح بہت ساری اور چیزیں بھی نظر نہیں آتی. وہ ہمارے سسٹم کے کورونا ہے, ہماری معیشت کے کورونا, ہماری معاشرت کے کورونا, ہماری سیاست کے کورونا ہے. تو ہم آپ کہہ رہے ہیں میرا اس رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے, چینل کا واسطہ ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نظام میں یہ مشکلات ہے نا, کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون حکم دے رہا ہے, کون, لیکن آ رہا ہے حکم کہیں نہ کہیں سے بات آ رہی ہے. تو کیوں آ رہی ہے یہ آپ کی پوٹینشیل فورس ہے, یہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ. عارف الوی صاحب اگر نہیں آئے, وزیر اعلیٰ صاحب سے نہیں ملے, تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی کہیں سے احکامات آ گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ احکامات تھے نہیں تھے, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو تو احکامات ہونے چاہیے کہ انہیں ملنے کے یا نہ ملنے کے. نہیں آنے کے, ملنے کے. کیونکہ دیکھیں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کورونا کا علاج نہیں ہے, لیکن بھوک کا علاج تو ہے. اگر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے, اسمارٹ کریں, پارشل کریں, کمپلیٹ کریں, پر آپ لوگوں کو بھوک سے بچائیں. 14 دن کا راشن ہر آدمی نہیں جمع کر سکتا. ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے پاس ایسے ورکرز ہیں, رضاکار ہیں, جو آپ کو کراچی کی ہر بستی, سرجانی ٹاؤن, آپ نے آفر سندھ حکومت تک پہنچائی کہ میں آپ کے پاس تمام چیزیں, کئی مرتبہ فون کیے مراد علی شاہ کو, آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میرے فون کا. میں نے کئی بار, ناصر شاہ نے ایک بار مجھ سے بات کی, میں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میرے پاس کچھ حل ہے ان ساری چیزوں کا جس میں آپ کے لیے آسانی ہوں گی. اس نے کہا کیا وجہ ہے, آپ کی شہرت سے ڈرتے ہیں؟ میں نے مرتضیٰ وہاب کو فون کیا, میں نے کہا مجھے ملنا ہے, میں نے تجویز دی ان کو. میں نے کہا کہ اس وقت سب کو ساتھ لے کر چلیں, یہ چیلنج ہے, اس کو اپرچونٹی میں بدلیں, اور اس اپرچونٹی میں ایک نیشنل انٹیگریشن کی طرف جائیں, اور سندھ میں اربن رورل ڈیوائیڈ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. دونوں کو اس طرح آپس میں باہم ملا دیں کہ اگر میئر کراچی, جس کا بظاہر کوئی رول اب تک نظر نہیں آیا, لیکن اگر آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے, اس کا ایک اچھا میسج جائے گا. میرے 10 اختلاف ہوں گے وسیم اختر سے, خالد مغل صدیقی سے, لیکن اگر مراد علی شاہ ان کو ساتھ لے کے جائیں گے, یہ اچھا اومن ہے, یہ اچھا میسج ہے. فاروق بھائی, آپ کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ آپ لاکھ الگ تھلگ صحیح, لیکن اب بھی آپ اگر مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس جائیں تو وہ بھی آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ مطلب اپنی کسی بھی فیکشن کو چاہیں تو ایک لے کے چل سکتے ہیں. لوگ یہ ماننے کے لیے اب تک کیوں نہیں تیار ہوتے کہ آپ واقعی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے الگ ہو کے اب سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی, ایک ریسٹوریشن کمیٹی چلا رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی ہارڈ کور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, اور میرا تو جھگڑا وہیں سے شروع ہوا تھا نا, کہ اب اگر ہم لندن سے الگ ہو گئے ہیں تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ان کی وجہ سے ساری برائیاں آئی تھیں, یا ہم نے انہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا, صحیح مشورے نہیں دیے, اور یہاں ہم نے چھوٹ لے لی, اور ہم نے بھی یہاں پر اپنی ذمہ داریاں
صحیح طرح سے ادا نہیں کی. لیکن اب اگر ایک موقع مل گیا ہے تو سارے بگاڑ کو دور کرتے ہیں. ہم اللہ کا خوف رکھنے والی, لوگوں کا درد رکھنے والی, ایک پرخلوص, ایک لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے والی متوسط طبقے کی پڑھی لکھی ایم کیو ایم قائم کرتے ہیں, ایک سیاسی عمل مڈل کلاس کا جینوئن. تو یہ میرا نصب العین تھا. لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرتے ہیں, عزت کے ساتھ مرنے اور جینے کا حق دیتے ہیں, اس کام پر لگ جاتے ہیں, ان کو امپاور کرتے ہیں, وہ کسی کے محتاج نہ ہوں. ایسا معاشرہ, ایسا ماحول, ایسا نظام قائم کرنا ہے, اس کے لیے سب مل کر کام کرے. تو میرا یہ ایجنڈا تھا. لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرا یہ ایجنڈا بہت سارے میرے جو سینئر ساتھی ہیں ان کے ذاتی ایجنڈوں سے کلیش کرتا تھا. بس تو یہ وجہ تھی. تو انہوں نے جب یہ محسوس کیا, انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر فاروق بھائی ٹکٹ دیں گے 2018 کے الیکشن میں تو اسامہ قادری کو نارتھ کراچی سے سیفسٹ سیٹ سے ٹکٹ نہیں دیں گے. کنور نوید کو وہ حیدرآباد سے ٹکٹ دیں گے, یہاں سے نہیں دیں گے. وہاں کے میئر رہے ہیں نا آپ, وہاں اپنی کام دکھائے, وہاں سے آپ کام, اگر آپ نے کام کیا. مصطفیٰ کمال سے میرے 10 اختلاف صحیح, مصطفیٰ کمال سے میرے 10 اختلاف صحیح, لیکن اس نے جتنے اچھے کام کیے, نہیں سر, اب اس کی جتنی اچھی بات ہے. ابھی اس نے جیسے یہ بات کی تھی, میں نے اس کو انڈورس کیا کہ خالد عمران خان کے 162 ارب روپے کے پیکج دینے کا جھگڑا نہیں تھا. اصل جھگڑا تھا خالد مقبول صدیقی کو ڈمی سربراہ بنا کر اس کی سربراہی کو, اس کی وزارت لے کے اپنے آدمی کو وزارت دینی تھی. اور ہوا اب کہاں ہے وہ 162 ارب روپے نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں مسنگ پرسن بازیاب ہوئے. سر دیکھیں, میری براہ راست بھی بات ہوئی عامر خان صاحب سے, سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. انہوں نے کہا دیکھیں جی, خالد بھائی کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تنظیمی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں نا ان میں بھرپور حصہ لیں. پھر تنظیم مس کرنے لگتی ہے کہ تنظیم کا کنوینر, سربراہ جو ہے, وہ جب وفاقی وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے گا تو وہ تنظیمی ایکٹیویٹیز کو ہیڈ نہیں کر سکے گا. معاف کیجیے گا. اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی تنظیمی عہدیدار کو وزارت نہ ملے, بلکہ ایک ایسے شخص کو ملے جو اپنی صحیح معنوں میں مصروفیات جو ہے وہ وزارت میں دے سکے. سر یہ جواب ہے ان کا. دیکھیں, خالد مقبول بہتر پڑھے لکھے امین الحق سے, آئی ٹی کی ان کے مقابلے میں تھوڑی بہتر معلومات پھر بھی رکھتے تھے, اور وہ اس سے پہلے بھی وفاقی وزیر کچھ عرصے کے لیے رہے تھے, اور وہاں پارلیمانی سربراہ بھی ہیں, اور ان کا فگر بھی, فیس بھی, اگر میرے بعد پارٹی میں کسی کا پولیٹیکل فیس ہے تو وہ خالد مقبول بھائی کا ہے. ان کی امین بھائی بھی ایک سینئر کا بہت شروع کیا, بہت سالوں کا گیپ تھا. وہ پارٹی میں دوبارہ بہت دیر سے آئے. خالد مقبول اس سے بہت پہلے آ گئے تھے. خالد بھائی کا بھی گیپ آیا سر, خالد بھائی کا بھی گیپ, لیکن خالد بھائی اس سے پہلے آ گئے تھے. لیکن ایسا تھا تو پھر عمران خان پر ساری صلاواتیں کیوں تھیں, ملبہ. وہ کہتے یہ بھی ہے کہ 3 نام دیے گئے تھے, فیصل سبزواری بھائی کا بھی نام تھا, اپنا امین بھائی کا بھی نام تھا, اور خالد مقبول صدیقی کا بھی نام تھا. نام تینوں دیے گئے تھے. اگر میں کہوں کہ یہ سارے نام جو تھے ایک کیمپ کے تھے, خالد مقبول دوسرے کیمپ میں تھے, تو وہ مصطفیٰ صحیح بات کہتا ہے. یہ بات صحیح تھی کہ اندر ہے اختلاف, اور یہ عذر نہیں دیا کہ خالد بھائی کہتے کہ مجھے تنظیمی کام دیکھنے, میری تنظیم کو مشکل ہو رہی ہے. اچھا سر, آپ نے یہ کہا کہ میں اسامہ, یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں K4 پر اب تک کوئی فنڈز نہیں مل رہے ہیں, 162 ارب میں سے ہمیں فنڈز نہیں مل رہے ہیں, ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں. سر اب تو 57 ارب روپے آگے ہیں, اور ایون جو MNAs کا فنڈ تھا 1 سال کا وہ بھی مل گیا, 1 سال کا ریلیپس ہوا ہے, وہ بھی واپس آ رہا ہے, جو ہم نے کنفرم کیا ہے پی ٹی آئی سے. لیکن اگر یہ پھر اسی تنخواہ پہ کام کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا, اصل مسئلہ K4 ہے, سینیٹیشن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہے, نکاسی آپ کی فرسودہ لائنوں کی تبدیلی کے لیے اربوں روپے چاہیے, اور سرکولر ریلوے کی بحالی چاہیے. یہ 4 چیزیں ہیں جو میرا آنے والا نیا میئر جو 35 سال سے کم عمر کا ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لفنگوں کے ہاتھوں سے کراچی, حیدرآباد سیاسی عمل کو لے کے لانڈوں کے ہاتھوں میں دینا. میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا تھا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے تھے. میرے خیال میں اسی 84-86 کی جو ایم کیم تھی نا, لوگوں کے دل میں. سر اب آپ کی انکلینیشن زیادہ لگتی ہے ٹورڈز مصطفیٰ کمال, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میرے ساتھی اسی بات پہ اختلاف کرتے تھے. جب میں ایم کیو ایم کا سربراہ رہا تب بھی میں یہ بات کرتا تھا, دیکھیں کسی کے بھی اچھے کام کو ہم. سر ایک دفعہ یہاں تک کہ آپ باقاعدہ پارٹی ضم کر رہے تھے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس امید پر, پی ایس پی میں ضم ہونے جا رہی, اس امید پر ضم نہیں, الحاق. سر لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کہا, انہوں نے کہا ضم ہو رہی ہے. نہیں, تو اسی لیے تو گڑبڑ ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال بے صبر ہیں, جلد باز ہیں, امیچور ہیں. آگے کی پلاننگ پہلے بتا گئے. اسٹیٹ نہیں, وہ ہونا ہی نہیں تھا, الیکشن تک اسی طرح چلنا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ یہ ضم ہوگا, میں ایم کیو ایم کو دفن کر دوں گا,
تو یہ آدمی کھڑا تھا ڈھال بن کر، جس نے 23 اگست کو بھی ایم کیو ایم کو بچایا، اور جس نے مصطفیٰ کمال نے یہ کہا تو انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی۔ میں اگلے دن نکل آیا اور میں نے کہا کہ نہ انجینئرنگ کرنے دوں گا، نہ میں کسی کو ایم کیو ایم کو ختم کرنے دوں گا، ایم کیو ایم از ہیئر ٹو اسٹے۔ اور وہ ایم کیو ایم آج بچی ہے کہ پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ لڑائی خیروں نے، یہ الگ بات ہے۔ بچایا ہم نے 23 اگست کو بھی اور 9 نومبر کو بھی 2017، یہ پریس کانفرنس کر کے اور مصطفیٰ سے فوراً علیحدہ ہو کے۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کسی نے پڑھا تھا نا، ایئرپورٹ پہ پڑھا تھا، ایئرپورٹ پہ نہیں، سعودی عرب میں پڑھا تھا، آتے ہوئے پڑھا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو فیصل سبزواری نے نہیں بتایا تھا کہ ہم نے اور فاروق بھائی نے یہ مجبوراً فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت الحاق کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں سر؟ وہ یہ کہتے ہیں ان کو یہ پتا چلا تھا کہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ضم کروا دیا، غلط ہے، اور نہ ایم کیو ایم پاکستان نہ پتنگ کا نشان یوز اچھا کر پائے۔ ایک رات پہلے تو مجھے فون کر رہے ہیں اور یہ کنفیوژن آ گیا تو پھر مجھے فون نہیں کر سکتے، پھر ناراضگی آ گئی تھی سر؟ نہیں ایسا نہیں ہے نا، جولائی 2017 سے یہ تمام معاملات فاروق آپ سے مزید بات کریں۔ پالنے میں نظر آ گئے تھے مجھے، میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اور میں نے یہ آفر کی تھی رضاکارانہ، یار آپ لوگ سنبھالیں، ہم آپس میں لڑیں، اچھا نہیں ہے، ہنڈیا چوراہے پہ پھوٹے گی نہیں، اچھا مجھے جانے دے، میں گھر بیٹھتا ہوں، آپ چلائیں۔ فاروق بھائی بھی بہت سی آپ سے باتیں کرنی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے، اچھا لگ رہا ہے کچھ چینجز ہماری ٹرانسمیشن میں بھی چینجز آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، فاروق بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے اور بہت سی باتیں کرنی ہیں، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی جناب فاروق ستار صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یعنی یہ جو تنظیمی بحالی کمیٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، اس کے سربراہ ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اب مزید کچھ باتیں فاروق بھائی، پہلے ذرا سی رمضان المبارک کی باتیں ہو جائیں، کیا شیڈیول ہوتا ہے گھر پہ، کتنا ٹائم دے پاتے ہیں، افطار گھر پہ کر لیتے ہیں یا آپ بھی راشن بانٹتے ہوئے یا باہر کی مصروفیات میں افطار ہوتا ہے؟ نہیں، اب تک تو سارے افطار گھر پہ ہی کیے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ یہ کتنے عرصے کے بعد ہوا ہوگا کہ آپ میری بیوی نے بھی دوبارہ جو ہے وہ باورچی خانے کو جوائن کر لیا ہے، اور وہ ساری جو پرانی ڈشز تھیں وہ دوبارہ بننے لگی ہیں گھر میں۔ تو کتنے عرصے کے بعد یہ روٹین واپس آیا ہوگا گھر پہ افطار؟ سالوں بعد آیا، اور پھر والدہ سے بھی زیادہ ان کی خدمت کا موقع ملا، ان کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا، افطار پہ بھی، اور اس سے پہلے ناشتے پہ صبح زیادہ ٹائم، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور آمین آمین، ان کی عمر دراز کرے، تو ان کی دعاؤں کا بھی سلسلہ زیادہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایڈوانٹیجز ہیں لاک ڈاؤن کے۔ سر کیا سمجھتے ہیں، کیا اب دیکھ کے کچھ ایسا نہیں لگتا یہ زندگی زیادہ بہتر ہے کہ 5 بجے دکانوں کا بند ہو جانا، پولوشن نہ ہونا، ہینڈ کو سینیٹائز کرنا، ماسک لگانا، صفائی کا خیال رکھنا، باہر سے آدمی جائے کپڑے اتار کے الگ کر کے بالکل صاف ستھرے، یہ سارے پازیٹیو سائیڈ ہیں سر، یہ کیا بہتر زندگی نہیں اور ہے؟ ہائیجین، آپ کے فاسٹ فوڈز کا بند ہو جانا، بچوں کو فاسٹ فوڈ کی عادت کا ختم ہو جانا، گھر کا کھانا، گھر کی چیزیں، اس خوف سے کہ باہر اس میں جراثیم ہوگا، یہ ہوگا، نیچرل لائف یہ زیادہ بہتر نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ لائف تو بہتر ہے، لیکن جو کام کاج کے معمولات ہیں ان کو تو بحال ہونا ہے۔ دیکھیں ایک طرف کرونا اور اس سے لاحق خطرات، اور پھر آپ لاک ڈاؤن میں، اور دوسری طرف بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، بے روزگاری، مہنگائی، اور اس پہ بھوک، اور یہ سارے ایشوز انسانی علمی، ایک طرف وائرس کورونا، دوسری طرف معیشت کورونا، اور یہ بیچ میں عوام اور زندگی، تو بیلنس کرنا ہوگا، اب کہیں سے کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ میں ڈاکٹرز کی رائے کے حق میں، اٹس اے ٹائم کہ اب ہمیں سیکھ لینی چاہیے یہ ہائیجین، یہ پریکٹسز لائف کے اندر، یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہماری لائف میں نیچرلی ویسے بھی ہونی چاہیے تھی۔ وہ لوگ جو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کراچی کی نائٹ لائف بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، کہاں ہے سر آج وہ نائٹ لائف؟ کہاں ہے وہ عیاش لوگ جو بڑے سمجھا، آج وہ ایک وائرس کے ڈر سے جو ہے اپنے گھروں میں قید ہوئے ہیں، کیسے سر؟ دیکھیں یہ تو ساری خرافاتوں کا بندوبست خود بخود ہو گیا نا، ساری پوری دنیا میں اکراس دا گلوب سر، ساری چیزوں کا خود بخود بندوبست ہو گیا۔ اچھا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم وہ چیزیں چلیں جو ذاتی زندگی سے نہیں بلکہ اجتماعی بہتری سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں اس حد تک سوشل ڈسٹینسنگ کے اگر کوئی ویسے بھی الرجی میں اور فلو میں ہے
اگر وہ سوشل ڈسٹینس رکھتا ہے, ہاں بڑا نارملی بھی اگر فلو کا زمانہ ماسک آپ نے پہنے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. سر آپ دیکھ لیں ان دنوں میں نارملی لوگوں کو جن کو فلو ہو جایا کرتا تھا ماسک پہننے کی وجہ سے نہیں ہوا, پولوشن کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ چھینکے وہ نزلہ وہ موسمی بخار اس طرح سے نہیں ہوا. ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی جو صورتحال تھی, دل کے مریض جو زیادہ پریزنٹ کرتے تھے نہیں کر رہے, کم جائے. اب لوگ باہر مرغن غذائیں نہیں کھا رہے ہیں, شادیوں کا کھانا بسیار خوری نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو بیمار بھی کم پڑ رہے ہیں. اچھا ہاتھ بھی مل مل کے دھو رہے ہیں, ہاں تو اس سے بھی بڑا ہاتھ بھی صاف ہوتے جا رہے ہیں, اس سے بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے. ہاتھ بھی صاف ہو رہے ہیں, پھر ہاتھ میں بہت سی لکیریں بھی صاف ہو گئی, بہت سے نوجوانوں کی شادی کی لکیریں, بہت سے لوگوں کو ہاتھ کی صفائی, ہاتھ کی صفائی کا بھی موقع جو ہے نا. اچھا لیکن ہیلتھ ہائیجین اچھی ہو رہی, اس عادت کو قائم رکھنا. ایک اور اگر میرے تاجر بھائی, کاروباری حضرات, صنعت کار, یہ بھی اگر ایگری کر لیں, پوری دنیا میں جس طرح نظام ہے کہ صبح 8 بجے کاروبار کھولنا چاہیے اور شام کو 6 بجے سے زیادہ بند ہو جانا چاہیے, اس سے انرجی بہت بچے گی. سر انرجی بچے گی, پیٹرول بچے گا, پاور کی سیونگ, پولوشن ختم ہوگی. بڑی سر تو میرے خیال میں مراد علی شاہ کو, عارف علوی کو اور ہم جیسے لوگوں کو بیٹھ کر تاجروں کے وقت سے بات کرنی چاہیے پورے پاکستان میں, اور آئندہ اس کو ہم اپنا ایک وہ بنا لیں. 12 بجے تک دکانیں کھلی رہیں, غلط ہے سر یہ کہیں, لیکن سر معذرت کے ساتھ اصولی طور پر, بنیادی طور پر غلط. ویسے جتنی آپ کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے علاقوں کی دکانیں تو 12 کیا سر, 2 3 4, کراچی تو رات کو ہی جاگتا ہے نا, سب عادت خراب ہوگی. سر بنس روڈ ہو, حسین آباد کا علاقہ ہو, میں کراچی کی کتنی آپ کو ایسے علاقے, کھارا در کا علاقہ, کاروبار وہاں کھلا ہوا ہے, دوسری طرف نوجوانوں کا وہ جو موبائل پیکیج ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, اور علامہ اقبال, تیسری طرف پان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں بس. تو اس کے بعد تو پھر سر دیکھیں نا, پھر علامہ اقبال کی روح تو یہی شعر پڑے گی نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں جو ڈالتے ہیں کمر. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا فاروق بھائی, اب تھوڑا سا مزید پھر سیاست کی طرف آتے ہیں. سر متحدہ قومی موومنٹ کا سربراہ ہونا, پارٹی آپ کے نام سے رجسٹر ہونا, اور سر اب ایک تنظیمی بحالی کمیٹی, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے سر. کیا آپ اس قسم کی کوئی تنظیمی بحالی کمیٹی بنا کے الٹیمیٹلی دوبارہ سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں, پی ایس پی کو کرنا چاہتے ہیں, یا مطلب ہے کیا سر ایک دیکھیں میں سیاسی تنظیم ہونا, ایک سیاسی آدمی ہو کے سب کو جوڑنا چاہتا ہوں, سب کو ملانا چاہتا ہوں سر, لیکن آپ کی اپنی شناخت کیا ہے؟ دیکھیں میری شناخت تو دیکھیں ضروری نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اے روز از اے روز, کال اٹ بائی واٹ ایور نیم. مطلب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کریڈیبلٹی, ساکھ, ایکسیپٹیبلٹی, قبولیت, کنیکٹیوٹی, وسیع تر رابطہ 35-40 سالوں کی زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک جو لوگوں کے ساتھ ایک جو میرا وہ رہا ہے تعلق, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں لوگوں کا آدمی ہوں, اور اس میں مجھے سربراہی کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ یقین مانیں, ہم تو ایک سرپرست رہنما کاؤنسل بنا اور اس میں بھی بیٹھ جائیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے نئے لوگوں کو آگے لے آئیں. 65% رابطہ کمیٹی کے اراکین 35 سال سے کم عمر کے ہونے چاہیے, 35% 35 سال سے بڑی عمر کے ہوں. اسی طرح اگلے بلدیاتی انتخابات میں بھی 35 سال سے کم عمر 65% کاؤنسل کے اراکین ہونے چاہیے, اور 35 سال سے ویسے جیسے 88 میں ایک نیا ٹرینڈ آیا تھا, اور 86 میں جو ٹرینڈ آیا تھا, 86 میں آیا, 88 میں پھر جنرل الیکشن میں 90 میں آیا. بالکل. اچھا سر, لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنی جو سربراہ کی حیثیت ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, چاہے ایک چھوٹی سی پارٹی بنا کے اس کے سربراہ رہیں گے, لیکن سربراہ کا لفظ اپنی ذات سے نہیں, اس سے کم کی کوئی چیز آپ کو برداشت نہیں ہے سر. سر یہ ایسا ہوتا ہے فاروق بھائی, آپ نے جو پہلا گلا تھا ابھی تک, کیسا سربراہ, کاہے کا سربراہ, بات ہی نہیں مانی جا رہی. نہیں دیکھیں, اگر سربراہ بننا ہے تو ڈمی سربراہ نہیں بننا, ورنہ کوئی بات نہیں. خالد مقبول نے قبول کر لیا ڈمی سربراہ بننا, اور میں نے محسوس کیا کہ وسیع تر جو ہے وہ, یعنی سربراہ بننا ہے تو پھر اصلی سربراہ بننا ہے, پھر ڈمی والا نہیں بننا, اگر بننا ہے ورنہ نہیں بننا. ہاں تو مطلب سربراہی کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہر ایک گھر میں ایک ابو ہوتا ہے, ایک سے زیادہ ابو نہیں ہو سکتا, باقی چاچا ہوتے ہیں اور تایا ابو ہوتے ہیں. تایا ابو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن ابو ایک, لیکن ابو اگر سب بن جائیں گے تو پھر تو بیکار ہے نا. تو پھر اس گھر کو تو کہیں نہ کہیں کچھ
آخری فیصلوں کا لیکن اختیار. سر یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی اچھا ہے اور پھر میں کہتا ہوں چلے اب تو چھوڑ دیں, میں تو خالد مقبول کو سربراہ بن کے چلا گیا, سنیں الیکشن میں چلا گیا تھا اور الیکشن کے بعد بھی 40 دن تک وہاں رہا, لیکن جب مجھے خوبصورتی سے عضو معطل بنا دیا گیا, فیصلوں میں پالیسی میں شریک نہیں کیا گیا, سارے وفود آ رہے ہیں جا رہے ہیں, حکومت میں جانے کا فیصلہ, وزارتوں کا فیصلہ سب آپ نے کر لیا, تو پھر اگر میں صرف شو پیس ہوں جو کہ آپ کو اسٹرینتھ تو دے رہا ہوں لیکن میری وقت اور قدر نہیں ہے, تو عزت اور وقت کے لیے تو انسان تو میں گھر بیٹھ گیا. پھر مجھے یہ دیکھا گیا کہ اگلے الیکشن میں یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے پارٹی میں, پھر یہ سربراہ بن جائیں گے اگر الیکشن میں, تو ان کو پارٹی سے ہی فارغ کرو. تو میں نے یہ تنظیمی بحالی کمیٹی بنائی, یہ بعد میں ہوا. تو اس کا مطلب اگر کرونالوجی میں واقعات کو دیکھیں سر, لیکن آپ ظاہر سی بات ہے ایک بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو پہلے پارٹی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پوری رابطہ کمیٹی ایک جملے ایک سینٹنس سے ختم ہو جاتی تھی, تحلیل ہو جاتی تھی, پھر نئی رابطہ کمیٹی آ جاتی تھی, کوئی کنوینر ہے نارمل ممبر ہو جاتا تھا, بعض دفعہ ممبرشپ سے بھی دستبردار اس کی ممبرشپ بھی کینسل کر دی جاتی تھی. سر اس مائنڈ سیٹ اپ کے آدمی کو تو پھر سربراہ اور ان تمام کمپلیکیشنز میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. سر میں آپ کی اس کی بیک گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو پھر کیوں ہے سر یہ پھٹ؟ یہی تو بات جب مجھے سمجھ میں آئی کہ میں تو نکلا ہوں ایک اصلاحی تحریک چلانے اور پاکستان کو ایک جینیون متوسط عام پڑھے لکھے شہر کے نوجوانوں کی ایک تنظیم اور تحریک بنانے, تو میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. ایک سربراہ وہ تھا تو تھا اور اس کے پاس اس کا اپنا ڈنڈا بھی تھا. ابھی بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے نہیں میرا بالکل سوال ہی نہیں پیدا تھا, اور اس کا ڈنڈا بھی تھا, میرے پاس وہ ڈنڈا نہیں تھا. تو لہٰذا سب نے کہا کہ ہماری عمریں پارٹی میں ایک جیسی ہیں تو ہم سب سربراہ ہیں, وہ 4 آدمی میرے ایک آدمی کے فیصلے کو بلڈوز کر دیں. تو میں نے کہا پھر میں شاید نہیں چل سکتا, میں بگاڑ کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں فلاں آپ نے ویسا سربراہ بننا چاہا کہ پھر میرے بھی ایک نہیں ڈنڈے کے ساتھ نہیں, پیار محبت سے. اگر ویسا سربراہ بننا ہوتا تو بلند اقبال تو 31 اکتوبر 2016 لندن سے پارٹی لینے کے بعد میں ان سب کو الیکٹ نہ کراتا, ان سب کو ساتھ لے کر نہ چلتا, رابطہ کمیٹی نہ بناتا. اور جو 7 نومبر کو جو کچھ ہوا اور اس کے بعد 8 نومبر کو مصطفیٰ کے ساتھ پریس کانفرنس, اور 9 نومبر کو میں باہر آ گیا اور میں نے عامر خان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا, تو میں اس دن بھی یہ شرط رکھ سکتا تھا کہ میں اس رابطہ کمیٹی کو تحلیل کرتا ہوں. ان سب نے دل سے معافی مانگی کہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں, بڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں, آپ کی باتوں میں منطق ہے, دلیل ہے, اور آپ نے ہمیں بچا لیا پہلے بھی 23 اگست کو, اور اب مصطفیٰ کے ساتھ علاق سے بھی باہر آ گئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد بالکل پھر آپ کی اس سادگی پہ کون نہ قربان جائے خدا. تو پھر تو میں تو قربان ہو گیا نا. لیکن میری مصلحت پسندی, میری مصالحت پسندی, میری سادگی, میری شرافت, ان ساری چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. فاروق بھائی اب مستقبل کیا دیکھتے ہیں سربراہ, یہ جو تنظیمی بحالی کمیٹی ہے؟ دو مستقبل ہیں. اگر مجھے سندھ ہائی کورٹ سے اور کارکنوں کے کچھ احتجاج ہوں اور ان کی مدد سے یہ پارٹی واپس ملتی ہے, میں اسی دن استعفیٰ دے کے ایک کانسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ریفارم کمیٹی بناتا ہوں, میں اور خالد مقبول مل کے, اور ہم ایک آئین میں تبدیلی کرتے ہیں اور ایک انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں. اور انٹرا پارٹی الیکشن میں سربراہ نہیں بنوں گا, ہم ایک سرپرست کونسل چالو بن جائیں گے, وہ باقی لوگ, اور اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آ جائیں. اچھا, اور اگر مصطفیٰ کمال صاحب نے آپ کو آفر کی کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں, لیکن سربراہ نہیں, دیکھیں میں ان کی پارٹی میں وہ سربراہ بھی بنائے تو بھی نہیں جاؤں گا. اچھا دیکھیں نا, تاکہ کلیئر کر دوں نا, تاکہ یہ ایشو سربراہ کا نہیں ہے. وقت محدود ہے, کوئی شارٹ میسج جو دینا چاہیں رمضان کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, پھر بریک پہ جانا ہے. دیکھیں یہ رمضان مختلف ہے, بڑا چیلنجنگ ہے, بڑا صبر آزما ہے, تو ہمیں اپنے صبر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. بالکل. اور جو اچھائی اس لاک ڈاؤن سے ہماری زندگی میں آئی ہے, صحت, صفائی, برقرار اس کو ہمیں پاستا بھی اور ریسیپی مکس بھی, 3 ایکسپرٹس ہیں گھر میں, ایک میں, ایک یہ, اور بیک پارلر, دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ. آخری شعر یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا, کورونا کا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے شرکت کی. ناظرین, سربراہ تنظیمی بحالی کمیٹی جناب فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی نشریات. آباد ہے رمضان.